بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو فضائل شب برات یعنی شب برات کے فضائل بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول، جن و انس، رات و دن اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسے رسول انبیاء سے افضل، حضور تمام انبیاء اور رسول سے افضل، صحابہ اولیاء سے افضل، اولیاء تمام انسانوں سے افضل، انسان تمام مخلوقات میں افضل، عالم جاہل سے افضل، مدینہ منورہ تمام شہروں میں افضل، بیر زمزم تمام کنووں سے افضل، رمضان تمام مہینوں میں افضل، جمعہ تمام ایام میں افضل، اس طرح شب برات اور شب قدر تمام راتوں میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت میں لیلت مبارکہ سے مراد شب قدر ہے یا شب برات؟ تو جمہور اول کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، نجات اور خلاصی کی رات ہے، اور یہی قول حضرت اکرمہ کے سوا اکثر مفسرین کا ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ، شب برات کو شب برات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان اس شب کو جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، اس لیے اس کے متعلق چند احادیث پیش ہیں۔ بخشش کی رات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ تلاش بسیار کے بعد یعنی بہت تلاش کرنے کے بعد آپ جنت البقیع میں پائے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ دوسرے ازدواج کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ 105۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات ظہور فرماتا ہے اور مشترکہ وکینہ پرور شخص کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ 106 پہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرکہ کینہ، جو رشتے توڑنے والے اور زانی عورت کے علاوہ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ غنیۃ الطالبین جلد اول صفحہ 190۔ نزول الہی اور نجات کی رات، یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور شام سے صبح تک یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں، ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا جسے میں صحت دوں، کوئی ایسا ہے، فجر تک اسی طرح پکارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے یہ حکم پہنچا دے کہ وہ آراستہ ہو جائے اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آسمان کے ستاروں کی گنتی، دنیا کے دن اور رات کی تعداد، درختوں کے پتوں کی گنتی، پہاڑوں کے وزن کے برابر اور ریت کے ذروں کی گنتی کے برابر بندے دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا یسار نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئی شخص سفر میں نکلتا ہے، اس حال میں اسے زندوں سے نکال کر مردوں میں درج کیا جاتا ہے۔ کوئی شادی کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ زندوں سے نکال کر مردوں میں درج کیا گیا ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اس رات میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات میں ہر وہ شخص لکھا جاتا ہے جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور اس رات میں ہر مرنے والا لکھا جاتا ہے، اس رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے، اس رات میں ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ علامہ ابو فضل شہاب الدین سید محمود آلوسی حنفی بغدادی تحریر فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تمام امور کے فیصلے تو شب برات میں ہوتے ہیں، لیکن جن فرشتوں کو ان کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے ان کے سپرد لیلۃ القدر میں کیے جاتے ہیں۔ خیر و برکت والی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں فجر کی اذان تک بے شمار برکتیں اور رحمتیں اتارتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان شب اور عرفہ کی رات۔ سبحان اللہ! جس طرح زمین میں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر، عید الاضحیٰ کے روز ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں جو ہیں شب برات اور شب قدر میں ہوتی ہیں۔ ملائکہ کی عیدیں رات میں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مسلمان چونکہ سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، جس سے اس شب کے روزے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یا کسی اور سے فرمایا کہ تم نے شعبان کے وسط میں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا عید کے بعد رکھ لینا۔ سبحان اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبور کی بڑی حکمت یہ بیان فرمائی ہے قبر کی زیارت کی، کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ شب برات ہم اپنی موت کو یاد کریں تاکہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں آسانی ہو۔ اگر شب برات میں کوئی شخص 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال وہ شخص جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ! اس رات جو شخص اپنا وقت عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، درود و اذکار میں صرف کرتا ہے تو اس کا اجر ثواب تمام راتوں کی بنسبت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس رات میں قیام کرنے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، انہی میں ایک رات نصف شعبان کی 15ویں رات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فضائل شب برات کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے اس رات کو خواب غفلت، آتش بازی، عیب جوئی، موبائل بینی، لہو لعب میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات کی فضیلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عبادت و ریاضت اور ذکر و اذکار کریں۔ اپنے مرحومین، کاروبار، اپنے گناہوں اور عالم اسلام کے مسلمانوں بالخصوص ہندوستانی مسلم بھائیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعائیں خیر کریں۔ فلسطینی بھائیوں کی، غزہ کے مسلمان بھائیوں کی آبرو عزت کے لیے دعائیں خیر کریں، اور اگر کسی مومن بھائی کا اپنے ہمسایہ، رشتہ دار اور دوست احباب سے نوک جھوک ہوا ہے اور بات چیت بند ہو گئی تو برائے مہربانی شب برات سے صلح کر لیں اور بات چیت شروع کر دیں۔ اعمال صالحہ اسی وقت زیادہ مقبول ہوتے ہیں جب اس پر حقوق العباد باقی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔